السلام علیکم، آداب عرض جی ٹی ایل لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے شہر کا موسم کا کیا حال احوال ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ سن رہے ہیں بارشوں کا آغاز ہونے والا ہے، تو امید ہے کہ گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سب کے شہر میں کیسا موسم ہے اور آپ سب کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی جانب، جس کی فرمائش ہم سے کی ہے طارق شیخ نے۔ کہانی کا نام ہے تیتلیوں کو چھو کر، مصنفہ ہے رخ چودھری، اور آپ سب سننے چاہ رہے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ فرمان احمد زندگی میں پہلی بار یوں گھر سے، وطن سے دور ہو رہے تھے، اس لیے بہت اداس اور افسردہ تھے، اور کچھ انہوں نے محبتوں کی چھاؤں میں روایتی سی زندگی گزاری تھی۔ یوں پہلی بار وہ جذباتی فضا سے دور ہوئے تھے۔ اپنی نشست کی پشت سے ٹیک لگائے وہ سطح زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر جہاز کی کھڑکی کے شفاف شیشوں میں خالی نگاہوں سے قدرتی مناظر دیکھ رہے تھے۔ اپنی زمین ان کو اتنی بلندی سے گویا چھوٹا سا گھر لگ رہی تھی، جہاں بے شمار آنگن تھے، چھوٹے چھوٹے۔ انہی آنگنوں میں ایک آنگن سب سے روشن ہو گیا، جس کے بڑے سے لان میں وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ لڑنا جھگڑنا پھر مل بیٹھنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ آغا جی کی اصولی محبت، بی بی جان کی سدا کشادہ باہیں جو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے کھلی رہتیں، زرد سفید گلاب کے تختے، موتی اور چنبیلی کے خوبصورت کنج، اور دیوار کے ساتھ لہراتی کلیوں کی مہک کی صورت میں معصوم آبی کی بھیگی مسکراہٹ، جو جانے کیوں انہیں اس قدر چاہتی تھی۔ بچپن میں ان کی خطائیں اپنے نام لکھوانے والی یہ لڑکی جانے کیا چاہتی تھی۔ ان کو یاد تھا ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا تو آبی فوراً اپنے سر لے لیتی۔ آغا جی سب جانتے تھے، مگر آبی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ ذرا ناراض ہو جاتے تو آبی کی جان پر بن جاتی، حالانکہ ان کو اپنی زیادتی کا احساس بھی ہوتا، مگر پھر بھی نخرے اٹھوانے کے لیے روٹھے رہتے، اور وہ اپنے معصوم انداز میں مناتی رہتی۔ آج سے پہلے ان کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، مگر آج یہ سب کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ سب کتنا یاد آ رہے تھے۔ گھر، اپنے لوگ کس قدر پیارے اور عزیز ہوتے ہیں، ان سے جدا ہونا کتنا مشکل عمل ہوتا ہے۔ ان کا جی چاہا جہاز سے کود جائیں اور اپنے پیارے لوگوں کے پاس پہنچ جائیں۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے محسوس کیا کہ شیشے دھندلا گئے ہیں۔ فرمان، کیا بات ہے یار، تم تو بالکل ایسے بچے کی مانند لگ رہے ہو جسے اس کی مرضی کے خلاف پہلی بار اسکول بھیجا جا رہا ہو۔ بہت اداس ہو رہے ہو۔ فرید، جو کہ فرمان کے بے تکلف اور گہرے دوست تھے، اور جن کے ایما پر فرمان بھی باہر جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، وہ میگزین ایک طرف رکھ کر فرمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نہیں تو میں تو اداس نہیں، بس قدرتی حسن میں کھویا ہوا ہو۔ فرمان دوبارہ باہر دیکھنے لگے۔ جہاز کسی خوبصورت وادی سے گزر رہا تھا۔ فرید ان کو اپنے وہاں ٹھہرنے کے پروگرام کے بارے میں بتا رہے تھے، اور فرمان اس بات پر پچھتا رہے تھے کہ کس گھڑی کو انہوں نے رخت سفر باندھا، اس قدر مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی تو وہ سفر میں تھے اور طویل وقت گزارنا تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں، زبردستی تو نہیں کہ میں وہاں رہوں، لوٹ آؤں گا۔ اس خیال نے ان کو پرسکون کر دیا۔ وہ مسلسل گھر کے بارے میں سوچ رہے تھے، پیچھے ہی دیکھ رہے تھے، آگے کا کوئی حسن ان کو متاثر نہیں کر رہا تھا۔ یار فرمان، کیوں بور کر رہے ہو؟ کوئی بات کرو، میں تم سے ہی مخاطب ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے؟ فرید نے مسکرا کر ایئر ہوسٹس کو دیکھا جو ان کے سامنے ڈش لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی پسند کی ڈرنک لے لی اور پھر ہوسٹس نے فرمان کی طرف ڈش بڑھائی۔ نو تھینکس، فرمان نے کوئی بھی سویٹ لینے سے انکار کر دیا، اور پھر باہر فضاؤں میں دیکھنے لگے۔ بادلوں کے درمیان سے جہاز گزر رہا تھا، اور بادل بالکل روئی کے گولے لگ رہے تھے۔ فرمان، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، فرید نے پھر یاد دہانی کرائی۔ یار فرید، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کچھ دن گھوم کر وطن واپس لوٹ آؤں گا۔ یار بہت مشکل لگ رہا ہے، میں تو نہیں رہوں گا وہاں دیار غیر میں۔ نہ جانے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یہاں آ بستے ہیں، فرمان نے قطعی لہجے میں کہا تو فرید کو ان پر غصہ آ گیا۔ یار بڑے ہی بے صبر انسان ہو۔ دیکھو دوست، یہ جو زندگی ہے نا، کچھ کھونے اور کچھ پانے کا نام ہے۔ کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اجازت کس طرح ملی ہے۔ جب انہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے اجازت دے دی ہے تو دل بڑا کرو۔ سوچو، وہ بھی تو لوگ ہیں جو یہ سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ ہمیں تو خدا کا شکر ہے، اس نے توفیق دی ہے کہ ہم نئی دنیا دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ فرید فرمان کو ایسے ہی دلائل سے سمجھا رہے تھے، مگر ان کی سوچ اپنی جگہ تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ روایتی ماحول میں پرورش پائی تھی، اور وہ اپنے ماحول کے اسیر تھے۔ کئی بار ان کو فرید پر بھی غصہ آیا کہ انہوں نے ان کو اکسایا، حالانکہ ان کی اپنی شدید خواہش نہ تھی۔ انہی خیالات میں کھوئے فرمان جانے کب سو گئے۔ آنکھ تب کھلی جب اناؤنسر مسافروں کو منزل پر پہنچنے کی خوشخبری سنا رہی تھی۔ فرمان کا دل بے طرح دھڑک اٹھا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی اور گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ ان کی نسبت فرید بہت پرسکون اور فریش لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ نیو یارک کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ فرمان گمسم سے اجنبی ماحول اور اجنبی لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔
قدم آگے بڑھاؤ یار، ایئرپورٹ ہی نہیں سنا ہے سارا امریکہ بہت خوبصورت ہے۔ فرید نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے ہوئے فرمان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے وطن سے بڑھ کر خوبصورت تو نہیں ہوگا۔ فرمان نے ایسے روٹ کر کہا جیسے کوئی بچہ اپنی چیز کو دوسرے کی چیز سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ثابت کر رہا ہو۔ اپنے وطن کی تو یار بات ہی چھوڑ دو، وہ تو جنت نظیر ہے۔ دونوں دوست وطن کی یاد میں کھوئے کسٹم کے عملے کے حوالے ہو گئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد باہر نکلے تو فرید کو اپنے ماموں جان کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ فرید اپنے عزیزوں سے مل رہے تھے۔ دور کھڑے فرمان کو احساس محرومی ستا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے لا تعلق سے ایک طرف کھڑے رہے۔ فرید جب اچھی طرح مل چکے تو فرمان کی طرف گھوم گئے۔ ماموں جان، یہ ہے میرا عزیز دوست فرمان، جس کے بارے میں نے خط میں بھی لکھا تھا۔ فرمان ان سے تعارف کراتے ہوئے بولے تو ان کے ماموں نے فرمان کو بھی اسی طرح گلے لگایا جیسے فرید کو۔ اچھا تو یہ فرمان میاں ہے؟ بیٹے تم تو بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ماموں جان یہ تو بہت جذباتی ہو رہا ہے، کہتا ہے جلدی لوٹ جائے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو دیکھ لیں گے، فی الحال تو گھر چلو۔ آؤ فرمان میاں۔ اختر فرمان کو ساتھ لگائے گاڑی تک لے آئے تو ایک کونا سکون ملا تھا۔ تمام راستہ اختر صاحب باتیں کرتے رہے۔ ان کے آئندہ پروگرام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اختر صاحب خود بھی بہت اچھے تھے کہ وہ ایک عرصے سے امریکہ میں ہیں۔ فرمان بہت محبت سے ان سے مل رہا تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ فرید کی ممانی بہت ہی سادہ خاتون تھی۔ ان کے روایتی انداز کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک عرصے سے امریکہ میں ہے۔ فرمان سے بڑی محبت سے پیش آئیں۔ فرید نے ان کو بتا دیا تھا کہ اداس ہو رہے ہیں، اس لیے گھر بھر ہی ان کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا۔ فرمان بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم واپس جانا چاہتے ہو، بیگم اختر نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے فرمان سے کہا، جو خالی نگاہوں سے ٹی وی پر آنے والی انگریزی فلم دیکھ رہے تھے۔ چہرے سے ہی اداسی ٹپک رہی تھی۔ جی میں گھر سے پہلی بار دور ہوا ہوں، اس لیے کوئی مضبوط فیصلہ نہیں کر پا رہا، فرمان نے نگاہیں جھکا کر بڑی آہستگی سے کہا۔ بڑی بات ہے فرمان بیٹے، تمہارا تعلق اس وطن سے ہے جس کے مصور کو ایسے نوجوانوں سے محبت جو ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں، نئے نئے جہاں آباد کرتے ہیں اپنے زور بازو سے۔ یہ تو بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے۔ اور پھر بیٹے، انسان کی زندگی ہوتی ہی کتنی ہے، لہٰذا مختصر زندگی میں اس کے رموز کو جتنا سمجھا جائے کم ہے۔ تم نے ہمت تو کی ہے، یہاں تک آ گئے، اب کچھ حاصل کیے بغیر لوٹو گے تو بہت بری بات ہوگی، کیونکہ کم ہمتی پاکستانی قوم کا شیوا نہیں۔ حمیدہ بیگم، بچے سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ان کو لیکچر سے زیادہ کھانے اور آرام کی ضرورت ہے، پہلے وہ فراہم کر دیجیے، بعد میں بھلے آپ ان کو لیکچر دیتی رہیں۔ اختر صاحب نے مسکرا کر بیگم کو دیکھا جو برتن درمیان میں چھوڑ کر فرمان کو سمجھانے لگ گئی تھی۔ شوہر کے کہنے پر مسکرا کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ بھئی فرمان بیٹے، بدقسمتی سے تمہاری آنٹی کچھ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہیں، اس کی سزا ہمیں اور باہر والوں کو ان کے لیکچر سننے کی صورت میں ملتی رہتی ہے۔ آ جاؤ میاں مبادہ، ان کا لیکچر کھانا ٹھنڈا کر دے۔ اختر صاحب تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھانے کی میز پر آ گئے تو فرمان اور فرید بھی آ گئے۔ ماموں جان، آپ یہاں زیادتی کر گئے، ممانی جان سے پتہ ہے فرمان، ممانی جان فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں اور ماموں جان ان کو تھوڑا بہت پڑھی لکھی کہتے ہیں۔ پی ایچ ڈی؟ حیرت سے فرمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی تعلیم اور اتنی سادگی! وہ بڑے سے دوپٹے میں سادہ سے کپڑوں میں واقعی کم پڑھی لکھی گھریلو سی خاتون لگ رہی تھی۔ ان کو واقعی حیرت کے ساتھ خوشی ہوئی تھی۔ فرمان بھائی، آپ بھی تو کچھ بولے نا، اختر صاحب کا چھوٹا بیٹا محمود فرمان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کسی کو موقع دو تو کوئی بولے نا، بڑے مسعود نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ بھائی باتیں تو ہوتی رہیں گی، آج ان کو آرام کرنے دو۔ بیگم، ان کا کمرہ اوپر سیٹ کیا ہے یا نیچے؟ کمرہ تو اوپر ہی سیٹ کیا ہے، مگر بچوں ابھی ٹھہرو، میں نے الائچی والی چائے بنائی ہے۔ ہاں بھائی، اگر یہ کوئی چیز اچھی بناتی ہیں تو وہ چائے ہے۔ اختر صاحب نے مسکراتے ہوئے بیگم کی تعریف کی تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ گئیں۔ مزیدار چائے پی کر وہ لوگ اپنے کمرے میں آ گئے۔ نفیس سا کمرہ، نرم گرم بیڈ دیکھ کر فرید تو پڑتے ہی گہری نیند سو گئے، مگر فرمان کو اتنی تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان پیاروں کی شکلیں نگاہوں میں گھوم رہی تھیں جو کوسوں دور تھے۔ نیند تو نہیں آئی تھی۔ انہوں نے نگاہ دوڑائی تو رائٹنگ ٹیبل پر کاغذ اور قلم موجود تھے۔ انہوں نے باری باری سب کے نام فردن فردن خط لکھے، اپنی اداسی کا ذکر کیا، اپنی غلطی کو بھی تسلیم کیا کہ میں نے آ کر غلطی کی ہے، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، اس لیے میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا۔ یوں اپنی بے قراریوں کا ذکر کر کے، اپنی واپسی کا اعلان کر کے وہ پرسکون ہو گئے۔ سارے خطوط تکیے کے نیچے دبائے اور آنکھیں موند لی تو بی بی جان کی شفیق شبیہ آنکھوں میں اتر آئی۔ جانے کب وہ ان سے لوری سنتے نیند کی آغوش میں چلے گئے اور صبح کافی دیر تک سوئے رہے۔ صبح اٹھے تو جلدی سے دیکھا خاصا اندھیرا تھا۔ فرید، اذان ہو گئی کیا؟ فرمان جلدی سے قمیص کی آستین اوپر کرتے ہوئے بولے۔ جناب فرمان صاحب، یہ امریکہ ہے، کوئی اسلامی ملک نہیں کہ آپ کو اذان کی آواز سنائی دے گی۔ ویسے بھی اس وقت 10 بج رہے ہیں، موسم چونکہ ایسا ہے تو… اوہ، میں تو سب بھول ہی گیا تھا۔ فرمان سب کچھ یاد کر کے افسردگی سے بولے۔ ان کو نماز کے چھوٹ جانے کا ملال ہو رہا تھا۔ چلو ممانی جان ناشتے کے لیے کئی بار پکار چکی ہیں۔
ہاں چلو، مگر فرید ذرا محمود کو یہ خط دینا، پوسٹ کر دے گا پاکستان۔ رات کو چونکہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے گھر میں خط لکھ ڈالے۔ فرمان نے خط فرید کی طرف بڑھائے تو وہ حیرانی سے خطوط کے پلندے کو دیکھنے لگے۔ ساری زندگی کے خط ایک ہی بار لکھ ڈالے، دیکھوں تو کس کس کو لکھا ہے۔ فرید شوقی سے بیٹھ کر خط دیکھنے لگے۔ بی بی جان، آغا جی، رحمان بھائی، یاسین بھائی۔ یہ بتاؤ وہ خط پوسٹ کرو گے؟ فرید نے شوقی سے کہا تو فرمان حیرانی سے ان کو دیکھنے لگے۔ کون سا خط؟ وہی جو تم نے اپنی منگیتر صاحبہ کے نام تحریر فرمایا ہے۔ پاگل ہو، میں اسے خط کیوں لکھنے لگا بھلا؟ فرمان نے چھینپتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر کون لکھے گا بھلا؟ فرید نے انہی کے انداز میں جواب دیا تو اس سے قبل کہ فرمان کچھ کہتے، حمیدہ بیگم کی آواز پر دونوں خاموشی سے نیچے آ گئے۔ وہاں اگر فرمان بے قرار تھے تو قرار یہاں بھی کسی کو نہیں تھا۔ ابھی سے گھڑیاں گنی جانے لگی تھی۔ سب سے زیادہ اثر بی بی جان نے ہی لیا تھا۔ فرمان ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، وہ بھی اتنی دور چلے گئے۔ وہ بہت ملول سی رہتی، اس لیے ساری بہویں ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگیں۔ آبی تو ہر وقت ہی ان کے ساتھ لگی رہتی، اسے بی بی جان سے فرمان کی مہک آتی۔ بی بی جان، لائیے آپ کا سر دبا دوں، پاؤں دبا دوں۔ وہ کمبل ہٹا کر ان کے پیروں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگتی۔ ارے نہیں بچی، کہیں تکلیف نہیں ہے، درد تو دل میں ہو رہا ہے۔ جانے میرے بچے نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، وہاں پتہ نہیں کس طرح رہتا ہے، کیسی جگہ ہے۔ بی بی جان، آپ کی پریشانی بیجا ہے۔ رحمان بھائی بتا رہے تھے کہ فرید بھائی کے ماموں وہاں رہتے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہیں دونوں رہیں گے۔ جو اطلاع چوری چھپے اس کے کانوں نے حاصل کی تھی، اس نے بی بی جان تک پہنچا دی۔ بیٹی، کب تک کوئی کسی کو رکھتا ہے؟ آخر کو پھر کسی اور جگہ تو جائیں گے نا، اور پھر یہ بات مناسب بھی تو نہیں کہ کسی پر بوجھ بنا جائے۔ جانے اس بچے کے من میں کیا سمائی، ڈھنگ سے دوسرے بھائیوں کی طرح شادی کرتا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے رہتا۔ بی بی جان کی بات پر آبی کے رخسار تپ گئے، وہ دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اسی وقت مسکراتی ہوئی قدسیہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ بی بی جان، منہ میٹھا کرو، آپ کو خوشخبری سناؤں۔ ارے بیٹی، میری ساری مٹھاس تو تم لوگ ہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے فرمان کے آنے کی خوشخبری تو ہو نہیں سکتی۔ بی بی جان کے نزدیک بس خوشخبری فرمان کے آنے کی تھی، اور بی بی جان یہی خبر ہو تو ہے؟ اے بیٹی، تمہارے منہ میں گھی اور شکر، بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ بی بی جان بے قرار ہو گئیں۔ یہ دیکھیے بی بی جان، فرمان کے ڈھیر سارے خط آئے ہیں۔ لڑکی تم پردہ کرو، تمہارے منگیتر کا خط ہے۔ قدسیہ بانو نے آبی سے کہا تو مارے حیا کے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ بہو لاؤ جلدی سے سناؤ، میرا چشمہ کمبخت آج مجھ سے ہی گر کر ٹوٹ گیا۔ اور جب قدسیہ بانو خط سنانے لگیں تو باہر سے بلاوا آ گیا، وہ باہر نکل گئیں۔ بی بی جان نے آبی کے ہاتھ میں تھما دیا تو آبی یوں شرما گئی گویا فرمان کا ہاتھ تھما دیا ہو۔ پھر اس نے بمشکل خط پڑھ کر ان کو سنایا۔ ان کو کیا خبر کہ اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ خط میں گو کہ اس کا نام تک نہیں تھا، مگر خط کے مضمون کی بے قراری اور لفظوں کی تڑپ وہ اپنے نام منسوب کر رہی تھی کہ فرمان نے در پردہ یہ سب اسی کے لیے تو لکھا ہے۔ فرمان کے خط آنے سے گھر بھر میں گویا زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ فرمان نے واپسی کا کہہ دیا تھا۔ آبی کے دل میں ملن کی کونپلیں کھلنے لگی تھیں۔ بیگم اب تو خوش ہیں، صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں آغا صاحب، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ بی بی جان نے مسکرا کر شوہر کو دیکھا۔ نہیں بیگم، سچ پوچھو تو مجھے فرمان کی اس حرکت سے قطعی خوشی نہیں ہوئی۔ آقا جی حقہ کی نال ایک طرف رکھ کر بولے تو بی بی جان ناراضی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ فرمان مستقل مزاج نہیں، فیصلوں میں پختگی اور ارادوں میں استحکام نہیں، اور ایسے لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں سے اسے جانے کی بھی جلدی تھی اور وہاں سے آنے کی بھی بے قراری۔ لو بتاؤ بھلا کیا تک ہے ایسے جذباتی پن کی؟ فیصلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو اس پر ڈٹا رہے۔ بہرحال مجھے فرمان کا یہ جذباتی رویہ قطعی پسند نہیں آیا۔ آغا جی کے چہرے پر سختی کے آثار دیکھ کر بی بی جان چپ ہی رہیں، ورنہ بیٹے کی آمد پر آغا جی کی ناگواری ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ آغا جی مرد تھے، وہ بھی اصول کے، وہ ایک ماں کے جذبات کو نہیں جان سکتے تھے، ایک چاہنے والی کے احساس کو محسوس نہیں کر سکتے، جو فرمان کے تمام تر بے اعتنائیوں کے باوجود اپنی ہر سانس ہر دھڑکن فرمان کی امانت سمجھتی تھی۔ وہ کس قدر خوش ہے۔ مرجھائی کلیاں کھل اٹھی تھیں، گو کہ فرمان نے باقاعدہ آنے کا نہیں لکھا تھا، مگر اس نے ابھی سے انجانی انتظار کی شاہراہوں پر ملن کے دیپ روشن کر لیے تھے۔ آبی، آبی۔ جی بھابی جان۔ قدسیہ بانو کی تیسری آواز پر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تیسری آواز تمہاری سماعتوں سے ٹکرائی ہے؟ یقین جانیے بھابی جان، میں نے سنا ہی نہیں، ورنہ میں… ہاں بھئی، اب ہماری آواز کہاں تمہیں سنائی دے گی؟ ہر وقت تو کسی اور کی آواز سننے کی منتظر رہتی ہو۔ قدسیہ بانو نے شوخی سے کہا تو وہ لجا گئی۔ اللہ بھابی جان، آپ تو بس شرمندہ کر دیتی ہیں۔ اس نے چہرہ چھپا لیا۔ اچھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، عذرا کی امی کی طبیعت خراب ہے، پتہ کر آؤ بی بی جان کے ساتھ۔ اللہ نہیں بھابی جان، میں اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ جہاں آپ کو جانا چاہیے وہاں میں جاؤں؟ آبی خیر سے تمہیں بھی اسی گھر کی بہو بننا ہے، اسی لیے اب تم بھی نکلا کرو۔ سیدہ بھی جا رہی ہے، تم بھی ہو آؤ۔
گھر میں بڑے پڑے تمہارا دل نہیں اکتاتا؟ ان کی اتنی وزنی بات کے جواب میں وہ کیا کہتی؟ جی بہتر ہو جاتی ہوں تیار، اس نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ فرمان واقعی خوش نصیب ہے کہ حکم کی غلام بیوی پائے گا۔ بھابھی جان، آبی نے شرما کر ان کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ بیگم صاحب، عذرا بی بی کے سسرال سے لوگ آئے ہیں۔ عذرا دیکھو بہن صاحبہ نہ ہو، زاہدہ بیگم نے نکاہت سے کہا۔ ہاں بی بی جان ہی ہیں، سیدہ اور آبی بھی ہیں۔ عذرا بڑی تیزی سے ان کے استقبال کے لیے باہر کی طرف بڑھیں۔ آداب بی بی جان، انہوں نے بڑھ کر بی بی جان کے ہاتھ تھام لیے۔ جیتی رہو، کیسی ہیں بہن اب؟ بی بی جان اپنے بھاری وجود کے ساتھ آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھیں۔ بس بی بی جان، بخار بہت تیز ہے، کم ہو کے نہیں دے رہا۔ آئیں۔ عذرا بیگم نے دروازہ کھولا تو زاہدہ بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ معافی چاہتی ہوں آپا جان کے اٹھ کر استقبال نہیں کر سکتی، آپ یہاں میرے پاس تشریف رکھیں۔ عذرا بی بی جان کے پاؤں دباؤ تھک گئی ہوں گی۔ چھوڑیں بھی، میرے نخروں میں لگ گئی۔ اپنی سنائیے کیا حال ہے؟ بخار تو اب بھی بہت لگ رہا ہے، بی بی جان نے ان کی پیشانی چھوتے ہوئے کہا۔ آداب خالہ جان، سیدہ اور عابدہ نے زاہدہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ ارے جیتی رہیں، میری پیاری بیٹیاں آئی ہیں، کم وقت بخار کی وجہ سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ تو آبی ہے، ماشاءاللہ پہلی بار آئی ہے میرے گھر۔ زاہدہ بہت خوش ہوئی، خصوصاً آبی کو دیکھ کر۔ آپا یہ دوائیں میں… اوہ آپ… شہزاد جو اپنی دھن میں بولتا ہوا آ رہا تھا، دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر آبی پر اٹھی تو کچھ دیر کے لیے جھکنا بھول گئی۔ گہرے سبز رنگ کے سوٹ اور اپنے انداز میں دوپٹہ پیشانی تک لیے وہ کتنی مقدس لگ رہی تھی۔ آداب بی بی جان۔ او ہو زہے نصیب، آج تو سیدہ بھابھی ہمارے غریب خانے پر جلوہ افروز ہیں۔ بی بی جان کو آداب کرنے کے بعد وہ سیدہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، کن آنکھوں سے آبی کو بھی دیکھا جو اس کی آمد کی وجہ سے مزید سمٹ گئی تھی۔ آپا میں اپنے کمرے میں ہوں، کوئی بات ہو تو بلا لیجیے گا۔ وہ آبی کو سمٹتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں میرا آنا اتنا ناگوار گزرا شہزاد بھائی کہ تم اٹھ کر ہی چل دیے؟ سیدہ نے شکایتی نظروں سے شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد نے زخمی نگاہوں سے آبی کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں اس قدر چھپا لیا تھا کہ کوشش کے باوجود کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ تو اس سے بڑھ کر شہزاد کے لیے کیا اذیت ہوتی کہ اس کے دل کی بستی جس کی محبت سے آباد ہے وہی اسے اس قدر گریزاں ہے۔ اسے فرمان پر رشک آنے لگا جس کے نام کی انگوٹھی اس کی حسین مخروطی انگلی میں سج کر اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی۔ وہ قلب حزین کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ جی آپا جان کیا بات ہے؟ وہ عذرا کو دیکھ کر بولا۔ شہزاد ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے اور بی بی جان وغیرہ کو تم چھوڑاؤ، کیونکہ رحمان کا فون آیا ہے کہ فرمان کا فون آنے والا ہے۔ جی بہتر، کچھ دیر کے لیے صحیح اس ستمگر کی سنگت پھر سے میسر آ رہی تھی۔ وہ دل سے اٹھتی خوشی کی لہر کے سنگ ابھرتا ہوا بولا۔ شہزاد بیٹا جتنی جلدی سے جلدی پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، میرے بچے کا فون آنے والا ہے۔ لگتا ہے جیسے مدت سے اس کی آواز کانوں میں نہیں پڑی۔ بی بی جان بڑی بے چینی سے بول رہی تھی۔ میرا بس چلے تو بی بی جان پاکستان سے امریکہ کے فاصلے کو چٹکیوں میں بدل دو تاکہ آپ سب فرمان کو دیکھ سکیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے شہزاد نے گمبھیر سی آواز میں کہا، نگاہیں گھونگھٹ کی اوٹ میں آبی کے حسین چہرے کو تلاش رہی تھی۔ ہاتھ ہٹائیے پلیز۔ آبی کی آواز کے جل ترنگ گونج اٹھے تو شہزاد چونک گیا اور فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ بے خیالی میں جانے کب دروازے پہ رکھے آبی کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ حرکت نادانستہ دل نادان سے سرزد ہوئی تھی، نہ ہی اس کے پیچھے کوئی چھپی خواہش تھی، نہ کوئی محرومی تھی۔ سوری، ویری سوری، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا، آپ پلیز مائنڈ نہ کریں، اسے میری دانستہ گستاخی مت سمجھیے گا۔ وہ بہت نادم ہو رہا تھا، اس کی سنگت میں ایک اور سفر کرنے کا خوشکن خیال اس غلطی کی نظر ہو گیا تھا۔ جانے آبی کیا خیال کر رہی ہوگی کہ میں اتنا ہی کم ہمت ہوں کہ یہ حرکت کر بیٹھا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا، گھنیری پلکیں شہابی رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ اس نے گہرا سا سانس لیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ دل بار بار دعا کر رہا تھا کہ یہ سفر ساری زندگی پر محیط ہو جائے اور زندگی تمام ہو جائے، مگر ان لوگوں کو یہ سفر گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ وقت کتنا عجیب ہوتا ہے، کوئی اس کے ٹھہر جانے کی دعا کرتا ہے اور کوئی اسے جلدی ختم ہونے کی بد دعا دیتا ہے۔ بی بی جان اور آبی کے لیے یہ سفر بہت طویل ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے فاصلے سمٹے گھر آیا تو شہزاد ان کو چھوڑ کر خود واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزاد کھانا کھا کر جانا؟ نہیں بھابھی جان، ایک تو بالکل طلب نہیں، دوسرے امی جان کو دوا کے بارے میں سمجھانا ہے۔ شہزاد واپس آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زاہدہ بیگم چونکہ سو گئی تھیں اس لیے وہ ابھی لیٹا تھا کہ عذرا بیگم آ گئیں۔ آئیں آپا جان، شہزاد اٹھ کھڑا ہوا، ان کو اپنے پاس جگا دی۔ اب کیا ارادے ہیں شہزاد تمہارے؟ عذرا بیگم اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیسے ارادے؟ شہزاد حیرانی سے ان کو دیکھنے لگا۔ بنو مت، تمہیں پتہ ہے امی جان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، وہ جلد از جلد تمہاری اور بہزاد کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ بہزاد تو بیچارہ شریف جہاں کہیں گے مان جائے گا۔ جی، ایک بدمعاش تو میں ہی ہوں۔ شہزاد نے شکایتی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ یہ بات نہیں شہزاد، اب تم بتاؤ، خاندان میں بھی لڑکیاں ہیں اور خاندان سے باہر بھی، جہاں تم کہو گے وہیں کر دیں گے۔
آپا اب تو میری مرضی میری خواہش رہی ہی نہیں۔ اچھا بتائیں کیا ضروری ہے کہ ہر کوئی شادی کرے؟ شادی کے بغیر بھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اور پھر امی جان کے 4 بیٹے ہیں، 3 شادی شدہ ہوں گے، چوتھا نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شہزاد تمہیں سوچنا چاہیے۔ آپا جان میں ذرا خود غرض واقعہ ہوا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے بھی اسی شدت کے ساتھ چاہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ شہزاد اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ حمیرہ تمہیں اتنی ہی شدت سے چاہتی ہے جتنی شدت سے تم آبی کو چاہتے ہو۔ آپا آپ نے مجھے اتنا ہی بے انصاف سمجھ رکھا ہے کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں اور حمیرہ مجھے، میں تو اسے جواب میں کچھ نہیں دے سکتا نا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ شہزاد حمیرہ ماموں جان کی اکلوتی بیٹی ہے اور پھر ہماری بہن اس کے بھائی کے گھر میں ہے۔ ماموں جان نے محض تمہاری خاطر حمیرہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی کہ تم باہر سے پڑھ کر آ رہے ہو۔ اب تک وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ تو تمہاری ضد اور خواہش کے لیے میں نے اور امی جان نے سوچا کہ ماموں جان کی ناراضگی مول لے لیں گے، مگر جب تمہاری بھی خواہش پوری نہیں ہوئی تو ان کی تو ہونی چاہیے نا۔ اور پھر گھر بھر کی لڑکی خوبصورت تعلیم یافتہ سب سے بڑھ کر تمہیں چاہتی ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر آپا میں حمیرہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتا۔ چلو نہ صحیح حمیرہ، کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں آپا، آبی کے بعد سب لڑکیاں ایک جیسی ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ آبی کے نام کی ایک ٹیس رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ شہزاد نے سر کھڑکی سے ٹکا دیا تو عذرا بیگم دکھی ہو گئی۔ ان کے عزیز بھائی نے ایک ہی خواہش کی، وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئیں۔ انسان کی زندگی میں اسی طرح کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں شہزاد، کہ ہم کسی کو شدتوں سے چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا، اور جس کے متعلق ہم سوچتے بھی نہیں، ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑ جاتی ہے۔ تمہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے ظہیر ماموں کس قدر سخت ہیں اور شہباز تو بہت زیادہ غصے والا ہے۔ ماموں جان اور امی جان کے درمیان حمیرہ کے سلسلے میں بہت عرصہ قبل ہی بات ہو چکی تھی، تبھی تو انہوں نے حمیرہ کو اپنی مرضی کے خلاف اتنی تعلیم دلوائی، محض تمہاری خاطر۔ اور اب جب یہ موقع آیا ہے تو ہم انکار کر دیں، ان کو کس قدر دکھ ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنی تمام جائیداد کو اپنی زندگی ہی میں دونوں بچوں شہباز بھائی اور حمیرہ میں برابر تقسیم کر دیا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی جائیداد خاندان سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے۔ عذرا کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد تیورا کر مڑا۔ دولت جائیداد، آپا کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے اس مادی شے کو؟ آبی مجھے اس لیے نہ مل سکی کہ گھر کی جائیداد باہر نہ جائے، اور حمیرہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس لیے شادی کر لوں کہ خاندان کی دولت باہر نہ جائے۔ میں انسان ہوں آپا، پتھر نہیں کہ کبھی دولت جائیداد کی وجہ سے ٹھکرایا جاؤ اور کبھی اسی دولت جائیداد کو باہر جانے سے روکنے کے لیے ڈھال بنایا جاؤں۔ آپا پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شہزاد نے آپا کے شانے سے سر ٹکا دیا تو وہ بھی دکھی ہو گئیں۔ شہزاد ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے قبل ہی پوری ہو جاتی تھی، مگر زندگی کی اتنی بڑی خواہش پوری نہ ہونے پر وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو آبی کو ساری دنیا سے چھپا کر اپنے بھائی کی دلہن بنا دیتی، اور بات بھی تو وہ درست کر رہا تھا کہ جائیداد کی وجہ سے آبی اسے نہ ملی تھی۔ میں کہتی ہوں بیٹی کو گھر پر ہی بوڑھا کرنے کا ارادہ ہے، بہن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صدیقہ بیگم نے شوہر کو دیکھا جو پہلے ہی گہری سوچوں میں تھے۔ کمال کرتی ہو بیگم، اب میں خود جا کر بہن سے کہوں کہ میری بیٹی کو بہو بنا لو؟ ارے ان کو خواہش ہوگی تو خود آئیں گے۔ اور پھر پچھلی بار میں گیا تھا، زاہدہ کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ تو تیار ہیں مگر شہزاد نہیں چاہتا، اسی لیے انہوں نے بہانہ بنایا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، مگر ابا جی پھوپھو جان سے تو یہ بات آپ کافی عرصہ قبل طے کر آئے تھے، اب جا کر کہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ان کی وجہ سے ایک اچھا رشتہ واپس کر دیا اور اب وہ نخرے کر رہے ہیں۔ آخر کیا کمی ہے میری بہن میں؟ اندر آتے شہباز بھی ساری بات سن چکے تھے، اس لیے ماں کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں بیٹے تم بھی درست کہہ رہے ہو، مگر میں بیٹی کا باپ ہوں، بار بار تو نہیں کہہ سکتا نا۔ میرا خیال ہے شہزاد ہی نہیں مان رہا، ورنہ تو سب بہت خوش ہیں۔ کیسے نہیں مانتا شہزاد؟ ہم نے اپنی روایات کے خلاف صرف اس کی خاطر حمیرہ کو ہاسٹل میں بھیج کر تعلیم دلوائی، اور اب وہ مان نہیں رہا؟ میں دیکھ لوں گا شہزاد کو۔ شہباز جوش میں کھڑے ہو گئے، ایک تو وہ تھے ہی کم تعلیم یافتہ، دوسرے ان کی ذہنیت بھی جاگیردارانہ تھی۔ جوش اور غصے میں آنے کی بات نہیں بیٹے، ہم نے کون سا باقاعدہ منگنی یا نکاح کر رکھا ہے؟ ٹھیک ہے اگر نہیں مانتا تو نہ صحیح، ہماری بیٹی کو رشتوں کی ایسی کیا کمی ہے؟ آج نام لے تو اچھے رشتوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ ظہیر صاحب نے شہباز کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تسلی دی۔ کیوں ہم حمیرہ کا کہیں اور کریں گے؟ ہماری اتنی جائیداد کسی اور خاندان میں چلی جائے گی، کوئی اور میرا شریک ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے برابر آئے گا تو صرف شہزاد، ورنہ اور کوئی نہیں۔ شہباز کے ارادے بڑے خطرناک تھے، وہ تو بڑے جوش اور غصے میں تھے۔ ظہیر صاحب نے بیوی کو دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں شہباز کو سمجھانے کے لیے کہا، شہباز بیٹے یہ تو صرف ہماری قیاس آرائیاں ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہم شہر جائیں گے، آپا سے بات کریں گے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ صدیقہ بیگم نے شہباز کو پاس بٹھا کر نرمی سے سمجھایا، ٹھیک ہے آپ بات کریں پھوپھو سے اور یاد دہانی بھی کرا دیں کہ ان کی بیٹی میرے گھر میں ہے۔
शहबाज ये कहते हुए बाहर निकल गए और दरवाजे के साथ लगी मुनज़्ज़त थर्रा कर रह गईं, क्योंकि वो शहबाज की फितरत को बड़ी अच्छी तरह जानती थीं और शहजाद के बारे में अज़रा बेगम ने उनको सारी सूरत हाल आगाह कर दी थी। खुदाया मेरी लाज रखना, मेरे 3 बच्चे हैं। वो अपने छोटे बेटे को साथ लगाकर रो पड़ी। भाभी जान, आप अफसुर्दा क्यों होती हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। अगर शहजाद मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो इसमें ना उनका कसूर है और ना ही किसी और का। दिल पर तो किसी को भी इख्तियार नहीं होता, ना मुझे अपने दिल पर इख्तियार और ना ही शहजाद को अपने दिल पर इख्तियार होगा। कसूरवार तो कोई भी नहीं, तकदीर से लड़ा तो नहीं जा सकता। आप फिक्र ना करें, मैं खुद बात करूंगी भाई जी से, अगर उन्होंने आपके साथ कोई ज्यादती की तो। हुमैरा ने मुनज़्ज़ा को साथ लगाकर समझाया तो कई बेनाम से आंसू भाभी के बालों में जज्ब हो गए, जिसका भाई उसकी धड़कनों का उन्वान ठहरा था। हुमैरा को सब बातें पता चल गई थी कि शहजाद क्या चाहता है। ये जानकर दिल पर क्या क़यामतें टूटी थीं, ये वो ही जानती थी। उसे अच्छी तरह याद था, जब वो गांव के स्कूल में 8वीं जमात की तालबा थी तो गर्मियों की छुट्टियों में अब्बा जी के साथ शहर फूफो के यहाँ गई थी। वो बाहर से आ रही थी तो उसने सुना था कि अब्बा जी और फूफो उसी का नाम ले रहे थे। ज़हीर भाई, आपने मेरी मुनज़्ज़ा ली है तो मैं भी आपसे शहजाद के लिए हुमैरा को लेने आऊँगी। अरे भाई जाहिदा, तुम अभी से हुमैरा को रख लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा है, अपने पास रखो, अपनी मर्ज़ी की तालीम दिलवा लो और शहरी माहौल के मुताबिक ढाल लो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। अब्बा जी ने बड़े मान भरे अंदाज में उसे बचपन ही में फूफो को सौंप दिया था, मगर सदीक़ा बेगम को ये बात नहीं भाई थी। मेरी एक ही बेटी है जाहिदा, जब वक्त आएगा तो लेने आ जाना, अभी तो मैं नहीं देती। चलिए भाभी, जैसे आपकी खुशी। और यूं ये बात उसके नन्हे से जहन में महफूज हो गई और वो शहजाद से खुद ब खुद ही झिझकने लगी। वो बात भी करता तो शर्मा जाती और फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई शहजाद की चाहत भी परवान चढ़ती रही। जब शहजाद अमेरिका जा रहे थे तब वो कितना रोई थी छुप छुप कर। अब्बा जी ने उसे शहर में अच्छे से कॉलेज में दाखिल करवाया और वो बहुत शौक़ से दिल लगाकर पढ़ती। उसकी वजह यह नहीं थी कि वाकई उसे तालीम हासिल करने का शौक़ था, बल्कि वो शहजाद के काबिल बनने के लिए दिन रात पढ़ती, मेहनत करती और हमेशा इम्तियाजी नंबरों से पास होती। और जब उसकी चाहत का पौधा परवान चढ़ चुका तो शहजाद ने उसे बेदखल कर दिया। उसकी मोहब्बत की धनक बिखर गई। शहजाद ने अपनी चाहतों के तमाम रंग आबी की मांग में सजा दिए थे। वो अब सूनी मांग लिए सिसक रही थी, मगर वो कम ज़र्फ नहीं थी कि अपनी महरूमियों की सज़ा किसी और को देती। वो हर तरह के हालात से निमटने के लिए तैयार थी। फरमान के हर हफ्ते ख़त आ रहे थे और हर ख़त में वो अपनी बेकरारियों का जिक्र करते। बीबी जान तो उनके आने के दिन गिन रही थी, मगर इस बार जब फरमान का फ़ोन आया तो आगा जी ने उनको सख्ती से डांट दिया। फरमान, ये क्या तुमने औरतों वाली जज्बाती हरकतें कर रखी हैं? अगर जज्बात पर इख्तियार नहीं था तो जाने की क्या ज़रूरत थी? यहीं पर ढंग से पढ़ते या कोई और काम करते। मैं जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी थी, मगर तुमने बेचारी आबी को बेटी को डालकर इजाज़त ले ली। अब इत्मीनान से तालीम हासिल करो, जो करने गए थे वो करो, और अगर नहीं करना तो फ़ौरन वापस आ जाओ। आगा जी का फरमान के साथ ये सख्त रवैया किसी को नहीं भाया था। बीबी जान तो बाकायदा उनसे नाराज़ हो गई थी, मगर आगा जी किसी कमज़ोरी को नहीं मानते थे और ना ही ऐसी बातों को पसंद करते थे। ख़ुसूसन मर्दों का जज्बातीपन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। 2 माह हो चुके थे उनको आए हुए, मगर मजाल है जो अमेरिका के आज़ाद माहौल या किसी रंगीनी ने फरमान को मुतासिर किया हो। वो किसी वक्त भी वापस जा सकते थे। वो तो फ़रीद के मामू जान और आंटी वगैरह बहुत अच्छे थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, मगर उनका दिल नहीं लगता था। फिर कुछ उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन में दिक्कत हो रही थी। फ़रीद तो अफसरदा हो गए, मगर फरमान बहुत खुश हुए कि चलो आगा जी को ये जवाब तो पेश किया जा सकेगा कि जब एडमिशन ही नहीं मिला तो वो वहाँ क्या करते। जब से पता चला था वो बहुत खुश थे। बड़ी खुशी हो रही है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहूसत डाल दी थी। फ़रीद फरमान से नाराज़ थे कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। यार, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने तो नहीं कहा था कि यूनिवर्सिटी वाले हमें एडमिशन ना दें। मुझे तो बहुत शौक़ था यहाँ पढ़ने का। फरमान बड़े सुकून से मैगज़ीन रखते हुए बोले। हाँ, शौक़ था, हर वक्त लड़कियों की तरह बसोरते जो रहते थे। अल्लाह ने नाशुक्री की सज़ा दी है। अच्छा है, मैं आगा जी से कहूँगा, बस इसकी सज़ा ये है कि इसकी जल्दी से शादी कर दी जाए। फ़रीद को फरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे एडमिशन ना मिलने में उन्हीं का हाथ हो। ऐसा गज़ब ना करना दोस्त, आगा जी तो पहले ही भरे बैठे हैं, दाएं बाएं नहीं देखेंगे, और मैं इतनी जल्दी शादी के मूड में नहीं। शादी के बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल डल हो जाती है। तुम तो शादी से पहले भी डल लाइफ ही गुजार रहे हो। फ़रीद खार खाए हुए थे। हाँ फ़रीद, जब तुम बाथरूम में थे तो महमूद का फ़ोन आया था कि आज रात को हम लोग उनके यहाँ खाना खाएंगे, मामू जान ने ताकीद की है। फरमान और फ़रीद ने चंद हफ्तों बाद ही अपनी अलग रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया था। फ़रीद के तो खैर वो मामू थे, मगर फरमान इस बात को पसंद नहीं करते थे कि वो किसी पर बोझ बन जाए, इसलिए फ़रीद को फरमान की वजह से अलग होना पड़ा था। फिर भी रोज़ ही उनके यहाँ जाना हो जाता। मसूद महमूद ज़्यादातर उनके पास रहते। अख्तर और बेगम अख्तर भी रोज़ आते, उनका बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, मिस सूजी को बताना ना भूलना, पता है पिछली बार जब हम गए थे बेचारी सारी रात सोई नहीं थी कि कब हम लोग आ जाएं और दरवाज़ा खोलना पड़े।
ویسے یار مس سوزی ہے اچھی، بہت خیال رکھتی ہے ہمارا، فرمان نے مس سوزی کی تعریف کی۔ ہمارا نہیں صرف تمہارا، فرید نے شوخی سے فرمان کی طرف دیکھا۔ چھوڑ یار، بزرگ خاتون کے لیے ایسی بات نہ سوچو۔ ویسے یار مس سوزی نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ظاہر ہے تمہارے انتظار میں۔ فرید مسلسل شوق موڈ میں تھے۔ فرید کے بچے، فرمان نے 2-3 کشن پکڑ کر فرید کی طرف اچھال دیے۔ مس سوزی اختر صاحب کی جاننے والی تھی۔ پختہ عمر کی مس سوزی اکیلی رہتی تھی، ان کی ڈبل سٹوری کوٹھی تھی، نیچے وہ خود رہتی اور اوپر والا پورشن کرائے پر دیتی۔ اختر صاحب نے اوپر والا پورشن فرمان اور فرید کو دلوا دیا تھا۔ مس سوزی ان دونوں سے بہت خوش تھیں، دونوں چونکہ انگلش بہت اچھی بولتے تھے اس لیے وہ بھی خوش تھیں۔ فارغ وقت میں ان کو نیچے بلا لیتی اور وسیع لان میں مخملی گھاس پر ایزی چیئر پر بیٹھ کر وہ تینوں دنیا جہان کی باتیں کر جاتے۔ مس سوزی کی معلومات بہت زیادہ تھی، خصوصاً پاکستان کے بارے میں ان کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ دونوں بہت متاثر ہوئے تھے۔ مس سوزی، ماموں کے گھر ہماری دعوت ہے، ہم دیر سے آئیں گے۔ فرید اپنے پورشن کی چابیاں مس سوزی کو دیتے ہوئے بولے۔ اوکے، میں کب تک انتظار کروں؟ وہ چابیاں لیتے ہوئے بولیں۔ مس سوزی، ہم فون کر کے بتا دیں گے اگر نہ آنا ہوا تو۔ اوکے، گڈ بائے۔ مس سوزی ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئیں۔ آداب مومانی جان۔ فرید اور فرمان حمیدہ بیگم کے سامنے تھوڑا سا جھک گئے۔ جیتے رہو بیٹا، ماشاءاللہ آج تو فرمان بیٹا کافی فریش لگ رہا ہے۔ حمیدہ بیگم نے پیار سے فرمان کو دیکھا۔ یہ گلاب واپسی کی تیاری سے کھلے ہیں مومانی جان، فرید نے ان کی خوشی کی وجہ بتائی۔ کہاں واپسی؟ ابھی تو آئے ہو تم لوگ، وہ حیرانی سے بولیں۔ یہ پاکستان واپس جا رہے ہیں مومانی جان، اس لیے خوش ہیں۔ مگر کیوں میاں صاحبزادے، واپس کیوں؟ وہ تمہارا شوق کیا ہوا؟ منگیتر کی یاد میں ہوا ہو گیا، فرید نے آہستگی سے فرمان کے کان میں کہا تو فرمان نے انہیں گھورا۔ انکل، شوق تو اپنی جگہ موجود ہے، مگر جب ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا تو پھر یہاں رہ کر کیا کرنا؟ یہ کہتے ہوئے فرمان خود کو بڑا پرسکون اور سرخرو سا محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، اب ایڈمیشن نہ ملے تو وہ کیا کریں؟ تم لوگوں کو کس نے کہہ دیا کہ ایڈمیشن نہیں مل سکتا؟ اختر صاحب نے چشمہ اتار کر فرمان کو دیکھا۔ جی ہم لوگ خود گئے تھے، فرمان آہستگی سے بولے۔ احمق ہیں آپ دونوں، جب میں یہاں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال تم دونوں کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے خاموش تھا۔ مگر انکل، انہوں نے تو ہمیں صاف منع کر دیا تھا۔ فرمان کا منہ لٹک گیا۔ ایک تو اختر صاحب نے ایڈمیشن کا بندوبست کر دیا تھا، دوسرے آغا جی کے خاصے ڈانٹ بھرے خط اور فون آ چکے تھے کہ جب ایڈمیشن نہیں مل رہا تو جلدی سے واپس آ جاؤ۔ وہ خوش تھے کہ آغا جی نے خود یہ بات کہہ دی، مگر اب پھر خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ لیکن میں نے جس شخصیت کو تم لوگوں کے ایڈمیشن کے لیے کہہ رکھا تھا، یونیورسٹی والے ان کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ واہ مامو جان، کون سی ہستی ہے، آپ نے ہمیں ایڈمیشن کا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو خاصا دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ناکام لوٹ جائیں گے۔ فرید کو بہت خوشی ہو رہی تھی ایڈمیشن کا سن کر۔ بھائی پتہ نہیں تم آج کل کے نوجوان چاہتے کیا ہو، کوئی خاص مقصد نہیں ہے زندگی گزارنے کا، نہ ہی پختگی ہے، نہ ارادوں میں استحکام۔ ارے بھائی، انسان جس چیز کی طلب کرے، جس بات کا ارادہ کرے تو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تم لوگوں کو تو کامیابی پلیٹ میں دھری ملنی چاہیے۔ ویسے تو میرا یہ کہنا دونوں کے لیے ہے، مگر فرمان کے لیے خصوصاً، کیونکہ کل ان کے والد صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا۔ شکایت کی ہے کہ فرمان غیر مستقل مزاجی کا ثبوت دے رہے ہیں، گھر میں جذباتی خط لکھتے ہیں جس سے خواتین خصوصاً ان کی والدہ پریشان رہتی ہیں۔ فرمان بیٹے، مردوں کو کم از کم جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ تسلی کے لیے خط لکھو، تمہارا دل لگ گیا ہے، اب تو ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے۔ تم لوگ تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے لیے مالی اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ تم لوگوں کو باہر بھیج کر تم لوگوں کا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو شوق اور لگن رکھنے کے باوجود یہ سب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب میں امید کرتا ہوں کہ تم سیٹ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، انسان پہلی بار گھر والوں سے جدا ہو تو جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن اب تم گھر تسلی کا خط لکھو کہ میں سیٹ ہو گیا ہوں اور اسٹڈی شروع کرنے لگا ہوں۔ اپنی والدہ کو ضرور مطمئن کر دو۔ اختر صاحب سمجھا رہے تھے اور فرمان شرمندہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے تو بچوں والی حرکت کر ڈالی کہ سب کو پریشان کر دیا۔ اپنے شوق کی خاطر دوسروں کو پریشان کرنا نامناسب ہی تو تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا کر کے ہی جائیں گے، ورنہ تمام عمر آغا جی کم ہمتی کا طعنہ دیتے رہیں گے۔ انکل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، فرمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ویل ڈن، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ گھر والوں کو بھی مطمئن کر دینا، کل تم لوگ میرے ساتھ یونیورسٹی چلنا، میں جبار بیگ سے تم لوگوں کی ملاقات کروا دوں گا۔ مامو جان، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے تم لوگوں کا ایڈمیشن کروایا ہے۔ یہ پاکستانی ہی ہے نا انکل؟ ہاں پاکستانی ہیں، پکے پاکستانی ہیں، ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، یہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہیں پڑھا رہے ہیں۔ دیکھ لو، ویسے بھی باہمت لوگ ہیں کہ ایک پاکستانی انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہا ہے۔ انگلش کے استاد ہیں جبار صاحب۔ مامو جان، یہ وہ تو نہیں جو ایک بار پوری فیملی کے ساتھ پاکستان میں ہمارے گھر بھی آئے تھے؟ فرید نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے؟ تم تو خاصے چھوٹے تھے اس وقت۔ ہاں وہی ہیں، چلیں گے کسی وقت، بڑے اچھے دوست ہیں، بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اختر صاحب جبار صاحب کی تعریف کر رہے تھے۔
انکل کسی وقت کیوں، آج ہی کیوں نہیں؟ فرمان کو بھی ان سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، پھر کسی وقت چلیں گے۔ ہاں اپنے ڈاکیومنٹس تیار رکھنا تم لوگ۔ جی بہتر۔ واپسی پر فرید تو بہت خوش تھے، مگر فرمان اپنے فیصلے سے خوش تو نہیں، البتہ مطمئن ضرور تھے۔ انہوں نے دل میں ایک مضبوط فیصلہ کر لیا تھا اور اسی پر کاربند رہنا چاہتے تھے۔ وہ اب خود پر کم ہمتی، بزدلی اور جذباتی مرد ہونے کا الزام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے گھر بھی تسلی بھرا خط لکھ دیا تھا کہ وہ اب سیٹل ہو گئے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ فرمان کے اس خط نے جہاں آغا جی کو خوش کر دیا تھا، بھائیوں کو مطمئن کر دیا تھا، وہاں گھر کی خواتین کو افسردہ بھی کر دیا تھا۔ بی بی جان تو فرمان کی واپسی کے دن گن رہی تھی، مایوس ہو گئیں۔ انہوں نے کسی بھی طرح اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، مگر ایک ایسی ہستی بھی تھی جو اپنی ذات کی گنبد میں مکید خوابوں کی دہلیز پر بیٹھی انتظار کے خار پلکوں سے چن رہی تھی۔ اس کے پاس تو سوائے ایک بے جان انگوٹھی کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی میٹھی نظر، نہ دل کے تاروں کو چھو جانے والی گہری بات کہ وہ اپنی تنہائیوں کو اسی کی لطافتوں میں گزارے۔ کوئی سوغات بھی نہیں دی تھی فرمان نے کہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، سوائے انتظار کے لامتناہی سلسلے کے جس کے اوپر چلتے چلتے اس کی روح تک زخمی ہو جائے۔ سرد اداس شام نے سوگ سا پھیلا رکھا تھا دل کی بستی میں۔ آبی آبی، ارے بھائی اتنی ٹھنڈ اتر آئی اور تم یہیں بیٹھی ہو۔ قدسیہ بانو کام سے باہر آئیں تو چنبیلی کے کنج کے پاس آبی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھیں۔ نہیں تو بھابھی جان، زیادہ سردی تو نہیں؟ سردیاں اچھی لگتی ہیں، سرد شامیں مجھے بہت پسند ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی اداسی ویرانی دل کی اداسی سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ بات کا آخری جملہ اس نے صرف اپنی سماعت تک محفوظ رکھا۔ میں سب جانتی ہوں کیوں اچھی لگتی ہیں تمہیں اداس شامیں۔ چلو اندر، شاباش، یہ مگ اندر لیتی جاؤ، بچے جانے کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور ہاں سیدہ کے ساتھ کھانا لگاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ قدسیہ بھابھی کی ہدایات کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے آ گئی۔ آپا بھابھی جان کہہ رہی ہیں کھانا لگا دیں، لائیے میں برتن چن دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے شوکیس کی طرف بڑھی اور برتن نکالنے لگی۔ پھر کب چلنا ہے پھپھو کی طرف؟ آپ مجھے حتمی تاریخ بتا دیں کیونکہ میرے اپنے بھی کچھ کام ہیں، اسی کے مطابق پھر مجھے چلنا ہے، کام بہت ضروری ہیں۔ شہباز ظہیر صاحب کے برابر بیٹھتے ہوئے بولے تو انہوں نے سوچتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ بہن کا ہے اور شہباز کی رگوں میں جوان اور پرجوش خون گردش کر رہا ہے، ان کو ساتھ نہ ہی لے جائیں تو بہتر ہے۔ شہباز، میرے خیال میں اور تمہاری ماں ہو آتے ہیں، یہاں گھر پر بھی تو ضرورت ہے ایک مرد کی۔ ابا جی میں سب جانتا ہوں کہ آپ کیوں مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے۔ اچھا خیر فی الحال آپ لوگ جائیں، اچھا ہے نا، تمام معاملات صلح صفائی سے ہو جائیں، ورنہ وہ لوگ بھی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ… شہباز نے بڑا سا گھونگھٹ نکال کر سسر کو پانی کا گلاس دیتی ہوئی منزہ کو دیکھا تو وہ اندر تک کانپ گئیں۔ ان کے روئیں روئیں سے دعا نکل رہی تھی کہ خدایا شہزاد مان جائے۔ وہ خود غرض نہیں تھی کہ اس سے صرف ان کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، بلکہ ان کو حمیرہ بہت عزیز تھی۔ حمیرہ سے ان کا رشتہ نند بھاوج کا تھا، مگر حمیرہ کبھی روایتی نند نہیں بنی تھی۔ دونوں نے ہمیشہ دوستوں اور بہنوں کی طرح وقت گزارا تھا، اسی لیے وہ جانتی تھی کہ وہ شہزاد کو کس حد تک چاہتی ہے، اور شہزاد کے متعلق بھی عذرا نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جذبوں کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، کوئی جیت کر بھی ہار جاتا ہے اور کوئی ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ لیکن شہزاد کو جب اپنی چاہت نہیں ملی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو مل جائے۔ میں خود شہزاد کو سمجھاؤں گی، مجھے جانا چاہیے۔ منزہ نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ حمیرہ سے بالا تھا، ورنہ وہ ان کو جانے سے تو شاید نہ روکتی، البتہ شہزاد کو سمجھانے سے ضرور روک دیتی۔ شہباز اگر آپ اجازت دے تو میں ابا جی اور امی جان کے ساتھ گھر چلی جاؤں؟ منزہ نے شہباز کو بھاری غصہ اتارتے ہوئے ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ کیوں؟ شہباز پلنگ پر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور ان کو خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس لیے کہ شہزاد کو حمیرہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار کر سکوں۔ ہاں تیار کر سکو حمیرہ کے ساتھ شادی کے لیے۔ حمیرہ لنگڑی اندھی ہے، عیب دار ہے، جو تم شہزاد کو اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار کرو گی؟ شہباز دہاڑے تو وہ سہم گئی۔ خدا نہ کرے شہباز، حمیرہ میں کیوں کوئی نقص ہونے لگا؟ میں اسی لیے تو جانا چاہتی ہوں کہ معلوم تو ہو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری حمیرہ لاکھوں میں ایک ہے، پھر وہ کیوں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ منزہ آہستگی سے شہباز کے پاؤں دباتی ہوئی بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منت کرنے کی، حمیرہ میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک آفیسر مل سکتا ہے میری بہن کو، بڑے بڑے جاگیردار طلبگار ہیں حمیرہ کے، مگر ہم نے شہزاد کو اہمیت دی، صرف اس کی خاطر ہم نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ شہزاد نے یقیناً امریکہ میں شادی کر رکھی ہوگی جب ہی وہ ایسے کر رہا ہے۔ نہیں شہباز، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اس کی اور ہی وجہ ہے، میں جانتی ہوں۔ اچھا تو پھر بہن بھائی کی ملی بھگت ہے، وجہ معلوم ہے تو بتاتی کیوں نہیں؟ شہباز طیش میں آ گئے، انہوں نے پاؤں کھینچ لیے تو منزہ بات کر کے پھنس گئی۔ کیا وجہ ہے؟ شہزاد کیوں انکار کر رہا ہے؟ شہباز سخت لہجے میں بولے تو وہ ڈر گئیں۔ وہ دراصل شہزاد عذرا آپا کی رشتے کی نند عابدہ کو پسند کرتا ہے۔ جس بات کے نگلنے سے زیادہ خطرناک ہو جانے کا اندیشہ ہو اسے اگل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اگل دیا۔ کیوں؟ وہ حمیرہ سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ تعلیم یافتہ ہے، زیادہ قابل ہے۔
بات قابلیت یا حسن کی نہیں ہوتی شہباز، جذبوں کی ہوتی ہے۔ ویسے ابھی ہے بھی چاہے جانے کے قابل۔ ہاں، نفرت کے قابل تو میری ہی بہن ہے نا جیسے، شہباز نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نہیں شہباز، حمیرہ تو صرف محبت کے قابل ہے، لیکن دل پر بھی تو اختیار نہیں ہوتا نا۔ اور پھر شہباز کو بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ وہ حمیرہ سے منسوب ہے، اب تو اسے یہ بات معلوم ہوئی ہے جب… ہاں بھائی، تم لوگ ٹھہرے پڑھے لکھے لوگ، یہ بتانا ہی گوارا نہیں کیا گیا۔ منزہ مسلسل شہباز کی طرف سے اچھالے جانے والے طنزیہ تیروں کی زد میں تھی۔ غلطی تو ان سے بھی ہو گئی تھی، اب تو یہ سب برداشت کرنا ہی تھا انہوں نے۔ ظہیر صاحب سے جانے کی خواہش ظاہر کی تو شہباز کچھ نہ کہہ سکے۔ ویسے بھی منزہ کو گھر گئے کافی دن ہو گئے تھے، حتیٰ کہ زاہدہ بیگم کی بیماری کا سن کر بھی وہ نہ جا سکی تھیں۔ ان دنوں شہباز کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نہ جا سکی، اب تو جانا ضروری ہو گیا تھا۔ شکر ہے آپا، آپ کو بھی ہمارا خیال ہے۔ منزہ کو دیکھ کر شہزاد ان کی طرف بڑھا۔ اور تمہیں تو جیسے روز ہی آپا کا خیال آتا ہے نا، انہوں نے بھی شکوہ کر دیا۔ منزہ بیٹی، شہزاد سے شکوہ بیکار ہے، ارے بھائی ہم لوگ اس کے قابل ہی کہاں ہیں، گزارے لائق پڑھے لکھے ہیں ویسے بھی۔ ماموں جان آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں میری کوتاہی کہ میں جلدی جلدی چکر نہیں لگا سکا۔ شہزاد ندامت سے ظہیر صاحب سے بغل گیر ہو گیا۔ شہزاد سمجھ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس کو اس بات کی فکر تھی کہ ماموں جان کو کیا جواب دیا جائے گا، مگر اب وہ مطمئن تھا۔ رات کھانے کے بعد وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ منزہ کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اور مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، منزہ نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ اچھا تو کریں باتیں آپ، شہزاد وہیں قالین پر بیٹھ گیا۔ نہیں تمہاری ایک بات ہے، پہلے تم کرو، منزہ نے بات کرنے کا پہلا چانس اسے دیا۔ پتہ ہے آپا، آپ کو بہزاد بھائی حمیرہ کو بہت پسند کرتے ہیں، شہزاد بڑی خوشی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے تو آج تک ذکر ہی نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ منزہ کو حیرت ہوئی تھی یہ جان کر۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ ایک دن غلطی سے میں نے ان کی ڈائری دیکھ لی جس میں ذکر تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی جان سے پوچھا، پہلے تو وہ ناراض ہوئے، پھر انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ شروع سے ہی حمیرہ کو پسند کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ مجھ سے منسوب تھی اس لیے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اب اس نے یہ سب تم پر ظاہر کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو… اور تم کیوں نہیں کرنا چاہتے اس سے شادی؟ منزہ کی بات پر شہزاد نے ان کو دیکھا اور ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آہستگی سے چلتا کھڑکی کے پٹ کھول کر سینے پر ہاتھ باندھ کر نیلے آکاش پر اٹھتے پرندے دیکھنے لگا۔ آپ ہی آپ سب جانتی ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس جذبات کا جو خزانہ تھا وہ میں آپ ہی کے نام کر چکا ہوں، کسی اور کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، جبکہ حمیرہ کی چاہت اس بات کی متقاضی ہے جواب میں اسے بھی اتنا ہی چاہا جائے، اور بھائی جان بہزاد اس کا خیال مجھ سے بڑھ کر رکھیں گے۔ آپ ہی آپ ماموں جان کو بہزاد بھائی کے لیے راضی کر لیں، حمیرہ سے میں خود بات کر لوں گا۔ حمیرہ کی تو کوئی بات نہیں شہزاد، عورت کو تو زندگی ہی گزارنا ہوتی ہے، خواہ شہزاد ہو یا بہزاد، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ارمان ہی تو ہوتے ہیں، ان کو وہ حسرت کی لحد میں اتار کر تمام عمر ایک مرد کی قید میں گزار دیتی ہیں۔ مسئلہ صرف شہباز کا ہے، جن کو ضد سی ہو گئی ہے کہ حمیرہ کی شادی ہوگی تو تم سے ورنہ کسی سے نہیں۔ شہزاد بہزاد میں تو کوئی فرق نہیں، شہزاد تم ہی ضد چھوڑ دو ورنہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ وہ شخص کیا شے ہے یہ تمہیں نہیں معلوم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ منزہ روحانسی ہو گئیں۔ میں جانتا ہوں آپ ہی، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمیرہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے قابل نہیں سمجھتا خود کو، بھلا میں اسے کیا دے سکتا ہوں سوائے دکھ کے، اور اتنی اچھی لڑکی کو دکھ نہیں خوشی چاہیے۔ میں خود حمیرہ سے بات کروں گا۔ شہزاد نے حتمی طور پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ حمیرہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں بہزاد کی آرزوؤں کی ناؤ خدشات میں گھر گئی تھی، آس و نراش کی موجوں میں ڈوب ابھر رہی تھی، جبکہ بزرگوں میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عذرا بیگم بھی ماموں جان کے آنے کا سن کر آ گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد زاہدہ بیگم کے کمرے میں تمام بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے کیونکہ شہزاد اپنا فیصلہ سنا چکا تھا اور سب چاہتے تھے کہ بات نہ بگڑے، بہزاد کی بات ہو جائے جس کی امید کم تھی۔ زاہدہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا کیونکہ بات کرنے کا فرض تمہارا تھا، مگر تمہاری مسلسل خاموشی نے ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ آخر ہم بیٹی والے ہیں، ہمیں اور بھی لوگ پوچھتے ہیں، مگر ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ صدیقہ بیگم کے لہجے میں کچھ ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ زاہدہ بیگم شرمندہ سی ہو گئیں۔ میں سب جانتی ہوں بھائی جان، مگر انسان اولاد کے ہاتھوں جب مجبور ہو جاتا ہے تو اپنے ہی وعدے توڑنے پڑ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ شہزاد تیار نہیں۔ یہ ہمیں اب کا نہیں، بہت پہلے کا پتہ ہے۔ زاہدہ آخر کیا کمی ہے میری بیٹی میں، جبکہ تم نے خود اسے مجھ سے مانگا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں سوچی تھی اور ہاں کر دی تھی۔ ظہیر صاحب برہمی سے بولے۔ میں سب جانتی ہوں بھائی جان، خدا نہ کرے میری بیٹی میں کمی کیوں ہونے لگی، مگر بھائی جان جب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا تو ہمارے بچے چھوٹے تھے اور نہ ہی ہم لوگوں نے انہیں کچھ بتایا، اس لیے جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی پسند کے مطابق سوچنا شروع کر دیا۔ بھائی جان شہزاد تو تیار نہیں۔ زاہدہ بیگم بھائی کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ واہ،
حد کر دی تم نے زاہدہ، ہم نے بیٹی تمہارے بیٹے کے نام کر دی اور تم نے کس آسانی سے کہہ دیا کہ بیٹا ہی تیار نہیں۔ صرف شہزاد کی خاطر ہم نے اب تک اس کی شادی نہیں کی۔ شہزاد کے مطابق اس کو تعلیم دلائی ہے اور وہ ہے کہ تیار ہی نہیں۔ آخر کیا عیب ہے حمیرہ میں کہ شہزاد تیار نہیں؟ صدیقہ بیگم بہت گرم ہو گئی۔ بھائی جان، حمیرہ میں تو کوئی عیب ہے نہ کمی ہے، لیکن میرے بہزاد میں بھی تو کمی اور عیب نہیں۔ میں ہر صورت میں حمیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بہزاد کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ بیٹی دے کر مجھے زیر احسان بھی کیا ہے۔ شہزاد اور بہزاد نے فرق ہی کیا ہے، دونوں میرے ہی جگر گوشے ہیں۔ شہزاد اگر گستاخ نکلا ہے تو بہزاد یقیناً آپ کا مان رکھے گا۔ مجھے آپ سے بڑے پن کی توقع ہے، میرا مان نہ توڑیے گا بھائی جان۔ زاہدہ بیگم کی بات پر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ دونوں کو اس رشتے پر قطعی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہزاد بھی ان کو بہت پسند تھا، بہت سلجھی طبیعت کا مالک۔ شہزاد سے تو ان کو یہی خطرہ تھا، عمر کا ایک حصہ اس نے باہر گزارا تھا، اور کیا عجب تھا کہ شادی کر کے حمیرہ کو باہر لے جاتا، اور وہ تو اکلوتی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گو کہ دونوں کو خوشی ہوئی تھی اس بات سے، تاہم انہوں نے فوری طور پر رضامندی دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ٹھیک ہے زاہدہ، ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ماموں جان، سوچنے کی کیا بات ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں، تو پھر بسم اللہ کیجیے نا۔ زاہدہ بیگم کی بڑی بہو شگفتہ نے مسکرا کر کہا تو کچھ دیر انتظار کے بعد ظہیر صاحب نے پلیٹ میں سے لڈو لے کر پہلے شگفتہ کے منہ میں رکھا، پھر زاہدہ بیگم کو دیا۔ مبارک ہو زاہدہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صدیقہ بیگم نے بڑھ کر زاہدہ بیگم کو گلے سے لگا لیا، پھر کمرہ مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا۔ شہزاد نے شوخی سے بہزاد کو مبارکباد دی تو وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں تھا کہ خاموش جذبے یوں اپنا آپ منوا لیں گے۔ بہزاد بے حد خوش تھا، خوشی کی کرنیں اس کے چہرے سے عیاں تھیں۔ شہزاد حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی چاہت کو یوں اتنی آسانی سے پا لیتے ہیں کہ خود ان کو یقین نہیں آتا۔ ظہیر صاحب نے گو کہ یہ بات طے کر دی تھی، مگر ان کو شہباز کی طرف سے مکمل مخالفت کی توقع تھی۔ کچھ نہیں کہے گا، میرے خیال میں تو بہزاد زیادہ بہتر ہے، کم از کم اس کے باہر جانے کے ارادے تو نہیں ہیں۔ شگفتہ شہزاد کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شہزاد پھر باہر کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اچھا ہے، میں خود شہباز سے بات کر لوں گی۔ تم بے شک بات کر لینا، مگر وہ بڑا ضدی ہے، مانے گا نہیں۔ اور پھر صدیقہ، واقعی فرق ہی کیا ہے دونوں بھائیوں میں؟ یہ تو شہباز کی بیکار سی ضد ہے کہ شہزاد کے علاوہ اس کا کوئی بہنوئی نہیں ہو سکتا۔ دونوں میاں بیوی کو اب شہباز کی طرف سے خطرہ تھا کہ پھڈا نہ کر ڈالے، مگر جس کے دل کے دروازے کی نیم پلیٹ ہی انہوں نے بدل دی تھی، اس کے بارے میں دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ ان کے لیے شہزاد کے بجائے بہزاد کو داماد بنا لینا کتنا آسان تھا، مگر اپنے دل کو شہزاد کے بجائے بہزاد کے نام پر دھڑکنے پر مجبور کرنے کے لیے حمیرہ کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ مگر وہ کمزور نہیں تھی، ہتھیار ڈال دیتی، پسپائی کا اقرار کر لیتی، شہزاد کی محبت کے سامنے خود کو جھکا دیتی، جو خود آیا تھا اسے سمجھانے کے لیے، کہ اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ اب مجھے نہیں چاہنا، اپنی چاہت کا رخ بہزاد کی طرف موڑ لو۔ حمیرہ، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ شہزاد بہت نادم سا تھا۔ حمیرہ نے اسے ایک چبھتی ہوئی نگاہ سے دیکھا۔ کیوں، میں آپ سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ نہیں حمیرہ، میرا مطلب تھا کہ ہمارے درمیان جو ایک تعلق رہ چکا ہے تو شاید اس حوالے سے۔ شہزاد نے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ سب جانتا تھا مگر اب اس کو جتانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیے شہزاد، ہم پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، اور ہم لوگوں کے جذبات بھی ہمارے شعور اور ضبط کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جب تک وہ تعلق رہا احساسات بھی ویسے ہی رہے، اب وہ تعلق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حمیرہ اس وقت شہزاد کو بہت پختہ اور مضبوط لگ رہی تھی، مگر وہ اس کے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ جھکڑ کس طرح اس کی نازک ہستی کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے، یہ وہی محسوس کر سکتی تھی۔ تمہارے خیالات قابل قدر ہیں حمیرہ، عام طور پر ہمارے ہاں لڑکیاں ذرا جذباتی ہوتی ہیں۔ میرے ذاتی خیال میں انسان کو اس سے شادی کرنی چاہیے جو اسے بے حد چاہے، اس کا خیال رکھے، اس کی محبت کے جواب میں اتنی ہی محبت دے سکے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں شہزاد، اگر بازی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی آپ کو ایسا ہی مشورہ دیتی کہ انسان کو اسی سے شادی کرنی چاہیے جو اسے بے حد چاہے، جو اس کا خیال رکھے۔ حمیرہ نے رخ موڑا اور جلدی سے آنسوؤں کو پلکوں کی سرحد پار کرنے سے قبل ہی ختم کر دیا۔ اب کیا چاہتے ہیں شہزاد مجھ سے؟ اس نے بھیگے لہجے میں ایسے کہا گویا کہہ رہی ہو کہ جو میں نے تمہاری خاطر محبت کی بازی تو ہار دی، اب کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں حمیرہ کہ بہزاد بھیا تمہیں بے حد چاہتے ہیں، جواب میں ان کو اتنی ہی محبت ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم شہباز بھائی سے یہ کہنا کہ اس میں تمہاری پسند شامل ہے، ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ بلا شبہ اس فیصلے میں میری رضا اور میری پسند شامل ہے، جبھی میرے والدین نے وہاں ہاں کی ہے، اور میرے دل میں بہزاد کے لیے بہت عزت، بہت چاہت ہے۔ جو شخص مجھے چاہے، میری عزت کرے، تو میں بھی جذبوں کی توقیر بڑھانا جانتی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور وہی میری زندگی کا فیصلہ ہے جو میں نے کیا ہے۔ بھائی جی کو اعتراض کی ضرورت ہے نہ حق؟ جی، اور کوئی شکایت تو نہیں آپ کو مجھ سے؟
हुमैरा बड़े एतमाद से लहजे में बोली तो उसकी तरफ मुड़ी तो शहजाद शर्मिंदा सा खड़ा था। नहीं हुमैरा, शिकायत कैसी, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने दोनों ख़ानदानों में नफाक पैदा होने से बचा लिया है। और ये बात हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बाइस रहेगी कि एक अच्छी लड़की ने कुछ अर्सा मेरे बारे में सोचा। खुदा हाफिज़ हुमैरा। सिर्फ सोचा शहजाद? यहाँ तो ज़िंदगी दाव पर लगा दी तुम्हारी चाहत में। तुम कहते हो सोचा? शहजाद के जाने के बाद हुमैरा अपनी चाहत को आखिरी बार अलविदा कहते हुए ज़ब्त ना कर सकी और जाने कब तक नमकीन समंदर में डोलती रही। जिन दिनों शहजाद आया था और बात तय हुई थी, शहबाज शिकार खेलने गए हुए थे। वापस आए तो हालात से आगाही के बाद बंदूक पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई। उन्होंने इनकार कर दिया और अब्बा जी आप खामोशी से चले आए। उनकी बेटी उनके हवाले करके आते। गुस्सा से शहबाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कुछ ना कुछ कर गुजरने वाले थे। किसने कहा है उन्होंने इनकार किया है? हम बहजाद को अंगूठी पहना आए हैं। क्यों क्यों अब्बा जी, क्यों? शहजाद को क्यों नहीं? वो अपने आप को क्या समझता है कि उसने मेरी बहन को अपनाने से इनकार किया है? मैं देख लूँगा उसको। मारे गुस्से के शहबाज का बुरा हाल था। वो उसे सरासर अपनी बहन की तौहीन समझ रहे थे। शहबाज बेटे, बुरी बात है, और फिर शहजाद और बहजाद दोनों भाई हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी हो, ज़िद छोड़ दो। घर की बातों को उछाला नहीं करते। बहजाद शहजाद से कम तो नहीं, वो भी अच्छे ओहदे पर है, आला तालीम याफ्ता है। मेरे ख्याल में बहजाद ज़्यादा खुश रखेगा हमारी बेटी को। ज़हीर साहब आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे थे, मगर उनका जहन ये सब तस्लीम करने को तैयार नहीं था। उनको ये वहम था कि शायद शहजाद उनकी बहन को अपने लायक नहीं समझता, इसलिए इनकार कर रहा है। नहीं अब्बा जी, आप माने ना माने, हुमैरा की शादी शहजाद से ही होगी, वरना किसी से नहीं। वो बहजाद। भाई जी, जो फैसला हो चुका सो हो चुका। मैं बहजाद के साथ शादी के लिए तैयार हूँ। शहबाज की अधूरी बात हुमैरा ने मुकम्मल कर दी तो सब चौंक कर उसे देखने लगे, जो बड़े एतमाद के साथ खड़ी थी। हुमैरा, तुम्हें किसने जुर्रत दी कि तुम इस मामले में बोलो? शहबाज ने घूर कर हुमैरा को देखा तो वो एतमाद के साथ चलती हुई उनके करीब आ गई। उस तालीम ने भाई जी जो आपने मुझे महज इसलिए दिलवाई कि मैं शहजाद के काबिल हो जाऊँ, और जब उस तालीम ने मुझे शऊर अता कर दिया तो मुझे एहसास हो गया कि मेरे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं। मेरे लिए कौन बेहतर हो सकता है? गो कि शहजाद एक अच्छे इंसान है, मगर मैं समझती हूँ कि बहजाद बेहतर साथी साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी बहजाद को कबूल कर लें और कोई हंगामा खड़ा ना करें। नफ़रत फसाद को ख़त्म करने के लिए आपको मालूम क्या कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हुमैरा की आवाज़ रुंध गई और आहिस्तगी से मुनज़्ज़ा के करीब आकर बैठ गई। ठीक है हुमैरा, तुमने बहजाद के हक़ में फ़ैसला देकर मेरे हाथ ज़रूर बांध दिए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। शहबाज ने कहरबार नज़रों से मुनज़्ज़ा को घूरा तो वो सरता पाँ काँप गई। भाभी, आप क्यों असर लेती हैं? भाई जी तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मालिक है। और फिर आप अकेली तो नहीं, चुप हो जाएं, बच्चों पर असर पड़ता है। जब से शहबाज ने धमकी दी थी, मुनज़्ज़ा की जान पर बनी हुई थी। हुमैरा उसे मुसलसल समझा रही थी। ठीक है हुमैरा, शहबाज तुम्हारे भाई हैं, मगर मेरे भी शौहर हैं। मैं उनको खूब जानती हूँ। वो कभी भी इस बात को माफ़ नहीं करेंगे और ना ही बख्शेंगे। अगर कभी भी उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहना दिया तो हुमैरा, मैं तो कहीं की ना रहूँगी। एक तो औलाद छिन जाएगी, और फिर जब वो जवान होंगे तो वो माँ के मुतालिक क्या सोचेंगे कि हमारी माँ में ऐसी कौन सी बुराई थी कि हमारे बाप ने उसको छोड़ दिया। मुनज़्ज़ा बेहाल हो रही थी। भाभी जान, अगर आपको ऐसा ही खतरा है तो अब आप घबराएं ना। अब भाई जी आपके साथ कोई ऐसा सलूक करेंगे तो सोच समझ कर, क्योंकि उनकी बहन भी आपके भाई के घर जा रही है। खुदा ना करे हुमैरा, जो कभी बहजाद तुम्हें ज़रा सा भी दुख दे। तुम जैसी लड़की तो फूलों की सेज पर रहने के लिए बनाई है अल्लाह ताला ने, और अगर कभी उसने मेरी वजह से कोई ऐसी बात सोची भी तो मैं उसे सीधा कर दूंगी। उसे और क्या चाहिए, जैसे तुम जैसी लड़की मिल जाए। मुनज़्ज़ा ने प्यार से हुमैरा को साथ लगा लिया। हुमैरा ने हाँ करके मुमकिन फ़साद को ख़त्म कर दिया था, मगर वो नहीं जानती थी कि शहबाज आसानी से शहजाद को माफ़ नहीं कर सकते। बहरहाल कुछ भी था, दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो रही थीं। बहजाद बेहद खुश थे। उन्हें और क्या चाहिए था? जिसे चाहा उसे पा लिया। शादी से कबल वो हुमैरा को देखना चाहते थे, उसके रुखसारों पर अपने नाम की सुर्खी देखना चाहते थे, मगर दोनों तरफ रवायात के सख्त पहरे थे। मगर जाने उनके जज्बों में कितनी सदाकत थी कि मौका मिल ही गया। उनके एक दोस्त की शादी थी, और वैसे तो उनका वो दोस्त ऐसा कोई ख़ास नहीं था, ना भी चाहते तो गुजारा हो जाता, मगर ये तो खुदाई तोहफ़ा था। मुलाकात का ये मौका खुदा की तरफ से मिला था, फिर क्यों गंवाते। बहजाद बेटे, मेरे ख्याल में वहाँ ना जाओ तो बेहतर है। क्यों अम्मी जान? भैया की इतने गहरे दोस्त की शादी है, उसने इतने इसरार से बुलाया है। ना जाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। बुरी बात है, जाने देना। बहजाद के बजाय शहजाद बोल रहे थे। वो बहजाद के दिल की हालत जानते थे, इसीलिए हिमायत कर रहे थे। अच्छा ठीक है, फिर मामू के यहाँ ना जाना, तारीख ठहर चुकी है। क्यों अम्मी जान? ना जाएंगे तो मामू जान को शिकायत होगी कि देखो भांजा होकर नहीं आया। तारीख तय हो गई है तो क्या बात है। हाँ, ये वादा ले लें कि ताक झांक ना करेंगे। नहीं करेंगे ना भैया? शहजाद ने फिर शोखी से बहजाद की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़े थे। ये उसकी ज़ुबान तुम्हारे मुंह में कब से फिट हो गई? साहिदा बेगम ने मुस्कुराकर शहजाद को देखा।
جب سے امی جان ان کے ہاتھ پیلے ہونے کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد بہزاد کا دل مچل رہا تھا وہاں جانے کو، مگر ایک جھجک سی تھی۔ ماموں جان جانے کیا خیال کریں، اور شہباز بھائی کا تو ویسے ہی دماغ الٹا فٹ ہے، جانے کیا کہہ دیں، اس لیے نہ جانا ہی بہتر تھا۔ مگر جب وہ واپسی کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ماموں جان مل گئے اور گھر لے گئے، اور گھر نہ آنے پر اچھی خاصی خاطر بھی کر ڈالی۔ بہزاد اس گھر کے ہونے والے داماد تھے، سبھی آگے پیچھے پھر رہے تھے، منزہ تو خوشی سے کھلی جا رہی تھیں۔ البتہ شہباز کے رویے میں رعونت سی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ ان کا آنا اچھا نہیں لگا۔ شہباز باہر چلے گئے تو بہزاد نے منزہ سے حمیرہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، پھر حمیرہ کے کمرے میں لے آئیں۔ اندر سے ڈر رہی تھی کہ شہباز کو خبر ہو گئی تو ہنگامہ کر دیں گے۔ آپ، حمیرہ چونک کر کھڑی ہو گئی، اس کے تو وہم گمان میں نہیں تھا بہزاد ہوں گے۔ جلدی سے دوپٹہ اس طرح لے لیا کہ وہ ساری چھپ گئی۔ بہزاد یہی تو دیکھنا چاہتے تھے۔ جی میں، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ بہزاد اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اعتراض جی نہیں تو، وہ دھیرے سے بولی اور پھر دوسری طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم خوش ہو نا؟ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملن کی یہ گھڑی کن خوبصورت باتوں سے سجائیں۔ اگر خوش نہ ہوتی تو بہزاد بات یہاں تک کیسے پہنچتی؟ حمیرہ نے حجاب آلود لہجے میں کہا تو بہزاد کا شہر دل منور ہوتا چلا گیا۔ بہن بھائی کے درمیان دوہری رشتہ داری تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر اب نئے رشتے سے مزید پختہ ہو رہی تھی۔ مگر شہباز کچھ خار کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی چلائی تھی، ہمیشہ سارے معاملات ابا جی کے منع کرنے کے باوجود خود طے کیے تھے۔ شہباز بیٹے تم تو غیروں والی بات کر رہے ہو، معاملات کیا طے کرنے ہیں بھائی؟ حمیرہ میری بیٹی ہے، میں جا کر اسے لے آؤں گا، بات ختم۔ پھپھو جی بات ختم نہیں ہو جاتی، چاہے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، مگر جو رسم و روایات ہیں وہ انسان کو ضرور نبھانی چاہیے۔ آپ جہیز میں ہر قسم کا مطالبہ کر سکتی ہیں، مگر میں بھی ایک شرط منوانا چاہتا ہوں۔ شہباز بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں جہیز کا مطالبہ کروں گی؟ ارے جو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیتا ہے اس سے اور کیا مانگنا؟ اور پھر میرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور اگر کمی ہوتی بھی تو میں کبھی کچھ نہ کہتی۔ مجھے تو حمیرہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور تم نے جو شرط منوانی ہے منوا لو، میں تیار ہوں۔ زاہدہ بیگم کو شہباز کی بات ناگوار تو بے حد گزری تھی، مگر وہ تحمل سے بولیں تو شہباز دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے بیٹھا تھا۔ زاہدہ بیگم پر ایک نظر ڈالی اور کھڑے ہو گئے۔ پھپھو جان میں اس لیے اکیلا آیا ہوں تاکہ کھل کر بات کر سکوں۔ وہ دراصل میں چاہتا ہوں کہ… وہ رک کر پھپھو کو دیکھنے لگے جو انہی کی طرف پوری طرح متوجہ تھیں۔ رک کیوں گئے بیٹے؟ بات مکمل کرو نا۔ جی پھپھو، ایسے معاملات میں صاف کوئی زیادہ مناسب رہتی ہے، مروت اور لحاظ بعد میں پچھتاوا بن جایا کرتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کلیئر ہو۔ تم جو کہنا چاہتے ہو بے جھجک کہو، میں نہیں چاہتی کہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ وہ پھوپھی جی، حق مہر 2 لاکھ ہوگا، یہ میرا فیصلہ ہے لڑکی کے تحفظ کے لیے۔ شہباز نے قدرے جھجکتے ہوئے کہہ دیا تو زاہدہ بیگم کو لگا جیسے کوئی انی دل کے آر پار ہو گئی ہو۔ ان کا جی تو چاہا کہ پوچھے ہم نے اپنی بیٹی کا کیا حق مہر لکھوایا تھا، مگر وہ ان سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شہباز بیٹے گو کہ تمہاری اس بات سے مجھے دکھ ضرور ہوا ہے، مگر صرف ایک بات بتا دو کہ تم حمیرہ کے تحفظ کے لیے جو 2 لاکھ حق مہر کا مطالبہ کر رہے ہو، خدا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ 2 لاکھ اس کا اور اس کے بچوں کا تمام عمر تحفظ کر سکیں گے، یا یہ 2 لاکھ اس بات کے ضامن بن جائیں گے کہ حمیرہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گی؟ 2 تو کیا تم 10 لاکھ بھی لکھوا سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری نیت صاف ہے، اللہ نے چاہا تو حمیرہ بیٹی ساری زندگی خوش رہے گی۔ یہ بات زاہدہ بیگم کو اتنی ناگوار گزری تھی کہ اگر بھائی کی بیٹی نہ ہوتی تو جانے کیا کرتی، مگر وہ ضبط کر گئی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ صرف شہباز کی سطحی ذہنیت ہے، ورنہ اور کسی کو تو یہ سب معلوم بھی نہیں ہوگا، اور پھر ان کی بیٹی شہباز کے گھر تھی، وہ ان کی کوئی بات کس طرح رد کر سکتی تھی۔ زاہدہ بیگم سے بات کرنے کے بعد شہباز بہزاد کے کمرے میں پہنچ گئے جو بیڈ پر نیم دراز آئندہ زندگی کے خوشکن خیالات میں محو تھے۔ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آداب بھائی جی، آپ یہاں بیٹھے پلیز، وہ کرسی ان کی طرف کرتے ہوئے بولے۔ شہباز کچھ دیر جانچتی نظروں سے ان کو دیکھتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ بہزاد مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ شہباز بھائی، ایک رشتے سے آپ میرے بھائی ہیں، ایک سے بہنوئی، اور خیر آپ بات کیجئے۔ بہزاد آخری جملے پر آ کر کچھ جھجک سے گئے۔ شہباز نے معنی خیز انداز میں ہوں کہا اور اٹھ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بہزاد کچھ پریشان سے ہو گئے۔ بات یہ ہے بہزاد کے ابا جی کا فیصلہ ہے کہ جائیداد کا آدھا حصہ حمیرہ کے نام کر دیا جائے۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ بہزاد کی طرف غور سے دیکھنے لگے جو ان کی باتوں سے الجھ سے گئے تھے۔ شہباز بھائی، یہ تمام فیصلے آپ بزرگوں کے اپنے فیصلے ہیں، ورنہ مجھے حمیرہ کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں طلبگار ہوں کسی جائیداد کا۔ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ بہزاد مضبوط اور پختہ لہجے میں بولے تو شہباز جوش میں اٹھ کر ان کے قریب آ گئے۔ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہ لکھ دو کہ تمہیں حمیرہ کے ساتھ جائیداد نہیں چاہیے، کیونکہ حمیرہ اپنا حصہ چاہتی ہے، وہ نہ سمجھ ہے، سمجھتی نہیں، تمہاری بات وہ ضرور مان لے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے کہو کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے۔ اب ساری بات بہزاد سمجھ چکے تھے، اس لیے ان کی بات درمیان سے اچک کر مکمل کرتے ہوئے بولے۔ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، شہباز ذرا تیز لہجے میں بولے۔
یہ ٹھیک ہے کہ شہباز بھائی کہ حمیرہ میری بات نہیں ٹالے گی، لیکن میں اسے کسی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا جو اس کی خواہش اور میرے کہنے سے وہ باز رہے۔ بہزاد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ان کو حمیرہ پر پورا اعتماد تھا۔ شہباز تیورا کر ان کی طرف مڑے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی یہی چاہتے ہو؟ میں جو چاہتا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب بات چونکہ حمیرہ کی ہو رہی ہے تو میں کس طرح اس معاملے میں بول سکتا ہوں؟ آپ اگر ایسا نہیں چاہتے تو زبردستی اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ویسے حقدار کو حق دے دینا ایسا کوئی نامناسب بھی نہیں۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہیں اور ہی کچھ سمجھتا تھا، مگر تم تو… شہباز احمد نے ان کو اوپر سے نیچے تک قہربار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کم سخی میری عادت ہے شہباز بھائی، لیکن اسے کم فہمی پر محمول نہ کریں۔ حمیرہ آپ کی بہن ہے۔ اچھا، شکریہ اس یاد دہانی کا۔ میں بھی تمہیں یاد دلا دوں کہ منزہ تمہاری بھی بہن ہے۔ جھٹکا خاصا کاری تھا۔ کچھ دیر کے لیے بہزاد چپ سے ہو گئے، کیونکہ وہ شہباز جیسے شخص سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے تھے۔ شہباز بھائی، مجھے کسی دولت، کسی جائیداد سے کوئی سروکار نہیں۔ حمیرہ سے میں اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا، لیکن جب میں اس قابل ہو جاؤں کہ وہ میری بات سن لے۔ فی الحال تو میں اس کا صرف منگیتر ہوں۔ منزہ کے ذکر کے بعد بہزاد کچھ سنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، شہباز نے ایسے ہوں کہا جیسے کہہ رہے ہو اب آئے ہو نا لائن پر۔ وہ جا چکے تھے مگر ان کے دل خراب ہو چکے تھے، خصوصاً زاہدہ بیگم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے بھائی کا خیال نہ ہوتا اور حمیرہ اتنی اچھی لڑکی نہ ہوتی تو میں شہباز کے اس رویے کے بعد ہرگز وہاں نہ جاتی، مگر میں جانتی ہوں شروع ہی سے ایسا ہے۔ مروت لحاظ تو اسے چھو کر نہیں گزرا۔ اب باتیں تھی کرنے والی، حد ہو گئی۔ چھوڑیے امی جان، آپ جانتی ہیں شہباز ایسے ہیں تو پھر ان کی بات کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اثر لیتی ہیں؟ خواہ ہی دل خراب نہ کریں، شائستہ نے ساس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بہزاد نے اپنے اور شہباز کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں بتائی تھی، ورنہ شاید بات بڑھ جاتی اور بہزاد اپنے دل میں ارمانوں کی بارات اترتی دیکھ رہے تھے۔ وہ پلکیں بچھا کر ان کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ ارمانوں کی ڈولی میں سج کر وہ دن آن پہنچا جب حمیرہ ان کی چاہت ہمیشہ کے لیے ان کی ہونے والی تھی۔ شہباز ناراض سے تھے اور اس وقت وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ جب نکاح کے وقت بہزاد کی طرف سے حق مہر لکھا گیا تو وہ شرعی تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا بات ہے شہباز، باہر تو سب ٹھیک ہے نا؟ منزہ ان کی طرف بڑھی جن کا غصے سے برا حال تھا۔ ہاں، باہر تو سب کچھ سب کی عین مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ آگ تو میرے اندر لگی ہوئی ہے۔ بے عزتی تو میری کی ہے تمہارے گھر والوں نے۔ گاؤں بھر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ پتہ بھی ہے کتنے بڑے بڑے جاگیردار آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خوار کر دیا۔ کیا خیال کریں گے کہ فقیروں میں بیٹی دے دی، اور پھر جب میں کہہ کر آیا تھا تو پھر یہ کیوں کیا گیا؟ دانستہ میری بے عزتی کرنے کے لیے۔ میں سمجھ لوں گا ان سب کو۔ شہباز بپھرے ہوئے پھر رہے تھے۔ منزہ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکتی کہ شرعی حکم ماننا گناہ ہے جو وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ امی جان، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اگر شہباز نے حق مہر کی رقم خود بتائی تھی تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ شہباز بہت ناراض ہیں۔ منزہ کا ماں پر بس چلا تو ان سے شکوہ کر دیا۔ مجھے تو خود بڑی حیرت ہوئی تھی سن کر، مگر مردانے میں کیا ہوا میں خود نہیں جانتی۔ بھائی جی نے کیا کیا ہے مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ میں تو شہباز کا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار تھی۔ اس میں کسی کا قصور نہیں آپا۔ حمیرہ نے خود ہی ماموں جان سے کہا تھا کہ ہر کام شرعی لحاظ سے ہوگا، خصوصاً مہر وغیرہ تو اسی لیے ہوا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کہ شہباز بھائی ناراض ہوں، اور ہم نے ایسی کون سی حرکت یا بات کر دی ہے جو ان کی برادری یا دوستوں میں ناک کٹ گئی ہے؟ دین کے اہم کام پر چلنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ حمیرہ کے کہنے سے ہوا ہے، مگر شہباز مانیں گے تھوڑی اس بات کو؟ حمیرہ بھی جانے کیوں یہ سب کر رہی ہے۔ عذاب مجھ پر ٹوٹے گا۔ منزہ پریشان تھی۔ کیوں عذاب ٹوٹے گا آپا؟ ایک غلط بات کو نہ ماننا کوئی برائی نہیں، اور حمیرہ جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے غلط روایات کو فروغ دے کر معاشرے کو بگاڑ رکھا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی من مانی کر کے مشکل بیچارے غریبوں کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ شہزاد نے بڑھ کر منزہ کے ہاتھ تھام لیے۔ بہزاد کی چاہت کی ڈولی میں سج کر حمیرہ ان کے آنگن میں اتری تو قدم قدم پر سب کی چاہت اور محبت بکھری ہوئی ملی۔ سب کی چاہت اور دعاؤں نے زندگی کو بہت خوبصورت بنا ڈالا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی بہزاد کی سنگت میں۔ گو کہ شہزاد کو دیکھ کر دل میں ایک ٹیس سی ضرور اٹھی تھی، مگر اس نے خود کو بہزاد کی چاہت کے قفس میں مقید کر لیا۔ اب اس کی سوچیں صرف بہزاد کے لیے تھیں، اس کی دھڑکنیں صرف اسی کے لیے تھیں۔